علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جانا تو ویسے ہی ہے، کل کی بات ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے میری دادی اماں فوت ہو گئی، تو میں سوچنے لگا ایک ایسا شخص گیا ہے جو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عجب نظام یہ ہے کہ واپسی نہیں ہے، جانا تو ویسے ہی ہے۔ تو کچھ اپنی نسلوں کے لیے، کچھ آنے والے اپنے پیاروں کے لیے کچھ سرمایہ تو چھوڑ جائیں۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اگر اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ کہتا ہے کھانا کھاؤ گے پیٹ بھرے گا، پانی پیو گے پیاس بجھے گی۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ میرا اللہ کہتا میرا نام لے لو میں پیٹ بھر دوں گا۔ اللہ کر سکتا ہے، اللہ نے کیا ہے، آئندہ بھی کرے گا، لیکن میرے رب نے ہمیں اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اپنی نسلوں کے لیے بدقسمت شخص وہ ہے جو اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ ایک بہت بڑے سخی تھے، ان کی سخاوت بہت زیادہ تھی۔ ایک درویش ان کے پاس گئے تو ایک دفعہ وہ سخاوت کرنے لگے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے کیا تو نے اپنا سب کچھ لوگوں کو دیا ہے؟ کہاں دیا ہے؟ کہا اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ، اس کا رسول، اللہ اس کا نام۔ تو کہا کہ کیا یہ چیز صحابہ کرام نے، بڑی بڑی ہستیوں نے کی تھی؟ کیا انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے بخت اور برکت چھوڑنے کا فکر نہیں کیا تھا؟ کہا کیا تھا۔ تو کہا تیرا ایمان ان سے زیادہ مضبوط ہے، تیرا ایمان ان سے زیادہ بڑا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سوچ تو نے اپنی نسلوں کے لیے کتنا بخت اور برکت چھوڑی، کتنی خیر اور فیض چھوڑی، سوچ۔ ایک ظاہر کا نظام ہے کہ میں اپنی نسلوں کے لیے اتنا مال، اتنی چیزیں، اتنی جائیداد، اتنی دولت، اتنا کچھ چھوڑوں۔ ایک یہ ظاہر کا نظام ہے، اور ایک اور باطنی نظام ہے جس کا نام ہے بخت چھوڑوں، مقدر چھوڑوں، نصیب چھوڑوں، ان کے لیے راحت کا سامان چھوڑوں، ان کے لیے برکت اور دولت کا سامان چھوڑوں۔ یہ ایک پورا نظام ہے۔ یہ کیسے ہو؟ حالانکہ میرے تو بس میں نہیں ہے۔ بخت، مقدر، نصیب، یہ تو عرشی نظام ہے، فرشی تو ہے ہی نہیں۔ تو جو عرشی نظام ہے وہ میرے بس میں نہیں، میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کیسے ہو؟ کس طرح ہو؟ اس کا تعلق دعا سے ہے۔ دعا لینا اور دعا کرنا، دعا لینا اور دعا دینا، دعا گو دعا جو، اس کا تعلق دعا سے ہے۔ کوئی ایسا انتظام کر دوں کہ میری زندگی میں مجھے بڑھاپے میں زوال نہ آئے اور جوانی میں زوال نہ آئے۔ میری آنکھوں کے سامنے کئی واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس کو زوال تھا، غربت، تنگ دستی، باپ دادا پر دادا پیچھے سے چلی آ رہی تھی۔
अचानक देखते ही देखते कोई 10-12 साल के अंदर वो मालदार हो गया, पल ही भर में। जहां हाथ डालता था मिट्टी सोना, सोना हीरा, हीरे जवाहरात, माल दौलत बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ऐसी देखी देखी में 10-12 सालों के अंदर वो दौलत माल चीजों में आगे से आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, तकदीर का पहिया उल्टा चला, फिर वापस जवाल की तरफ। और वही जवाल जो पहले उसके बाप दादा ने छोड़ा था, उसी जवाल की तरफ वापस लौटा गया। वही जवाल जो उसके बाप दादा ने छोड़ा था। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाले नेमतिक। अल्लाह, मैं तुझसे ऐसी लम्हे, ऐसे वक्त से पनाह मांगता हूं जब तू मुझे दी हुई नीमतें मुझसे छीन ले। गुर्दे ठीक थे, पता चला गुर्दे तो फेल हो गए हैं। दिल ठीक था, पता चला कि दिल के कई वाल बंद हो गए, फला नालियां ब्लॉक बंद हैं, फला चीज ये है। आंखें ठीक थी, नेमत है, और पता चला कि मेरी आंखों के पीछे से पर्दे खुश्क हो गए। कहा मुझे रोशनी नजर नहीं आता, मुझे अंधेरे में नजर नहीं आता, या मुझे उजाले में नजर नहीं आता, या खुद मुझे नजर ही नहीं आता। हालांकि इससे पहले मैं ठीक था। कितने लोग ऐसे हैं, छोटा सा दाना हुआ, फुंसी हुई, फुंसी की छोटी सी, और ये छोटा सा दाना फुंसी, फिर वक्त आया पता चला वो तो कैंसर था, और कैंसर भी आखिरी स्टेज का था, और यूं आनन फानन बंदा चला गया। आनन फानन बंदा यूं फारिग हो गया। माल का उरूज, सेहत का उरूज, दौलत का उरूज, नेमतों का उरूज और चीजों का उरूज एक पल में यूं सिमट गया और हर चीज खत्म हो गई। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाले नेमतिक। अल्लाह, मैं तो उससे घड़ी से पनाह मांगता हूं, अल्लाह तुझसे जब मेरे ऊपर नेमतों का जवाल आ जाए, नेमतों का जवाल आ जाए। और याद रखिएगा, जिसके पीछे ताक़ुब दुआएं कर रही हैं, बददुआएं भी ताक़ुब करती हैं, और जिसके साथ दुआएं शामिल हैं उसको नेमतों का जवाल नहीं आएगा। आपने कई लोग देखे होंगे, बहुत उरूज था, बहुत उरूज था, शोहरत में, इज्जत में, दौलत में, अपने शोबे में, अपने इलाके में, अपने मुल्क में, अपनी सल्तनत में बहुत उरूज था, और पल में जवाल आ गया, दिनों में जवाल आ गया। अल्लाह, मैं तुझसे जवाले नेमत से पनाह मांगता हूं, मिन जवाले नेमत। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसको अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें, दौलतें, इज्जतें सदा मिलती रहें, वो महीने में सिर्फ 3 रातें अल्लाह को दे दे, पूरे महीने में, जिंदगी की 3 रातें, अय्याम 20 की, 13, 14 और 15 चांद की, सिर्फ 3 रातें अल्लाह को दे दे। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी नस्लों में इज्जत दौलत हो, और उसके पास इज्जत दौलत हो, रूह रूहानियत हो, वकार शान और शौकत हो, और उसको बरकतें और खैरें मिलें, और जहां हाथ डाले वहां सोना भी हीरा हो जाए, और हीरा फिर 70 गुना बढ़ जाए। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। हम जब चाहते हैं फिर ये शर्तें मिटा देते हैं, 10 दुनिया 70 आखिरत। ये तुम्हारे समझाने के लिए है, अल्लाह पाक बंदों से कह रहा है, फिर ये शर्तें मिटा देते हैं, 10 दुनिया 70 आखिरत। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। हम चाहते हैं इतना इजाफा करते हैं, बंदो तुम्हें पता नहीं, वल्लाहु वासिउन अलीम। हम इतनी ज्यादा, हमारे पास दौलत, इतना ज्यादा माल, इतनी नेमतें, इतनी चीजें हैं, तुम गुमान नहीं कर सकते।
3 راتیں صرف اللہ کو دے دیں مہینے کی، صرف سورت فاتحہ پڑھنی اور کچھ بھی نہیں پڑھنا، دن کو روزہ اور رات کو سورت فاتحہ. گھر کے اندر چلتے ہوئے اگر ننگا آسمان ہے تو ننگے سر ننگے آسمان، لیکن خواتین ننگے سر نہیں، ننگے سر اور ننگے آسمان. اور اگر ننگا آسمان نہیں ہے، گھر کا کمرہ ایسا ہے، جگہ ایسی ہے جس میں ننگا آسمان نہیں ہے، تو وہی سب سے جو میسر ہے وہی مؤثر ہے، جو مل گیا ٹھیک ہے. بڑے لوگوں کی زندگیاں اور تقدیریں میں نے بدلتی دیکھی ہیں، نسلوں کی نسلیں بدلتی دیکھی ہیں. بے بخت کو بابخت دیکھا، بد نصیب کو بانصیب دیکھا، اور بدقسمت کو اعلی درجے کی قسمت والا. جو کہتا ہے کہ میری پچھلی نسلیں ساری غربت تنگ دستی میں ہیں، ان کے پاس روحانی دنیا کچھ نہیں، ان کے پاس جسمانی دنیا کچھ نہیں، ان کے پاس رزق روٹی نہیں، ان کے پاس گھر مال نہیں، جو یہ کہتا ہے، آپ یقین جانیے چند ہی مہینوں میں حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو اپنے اوپر ہے کہ بندہ چند مہینوں میں فیصلہ کرواتا ہے یا پہلے مہینے میں فیصلہ کرواتا ہے. وہ جو اندر کی بے کلی اور بے تابی ہے، وہ اندر کی بے قراری ہے، وہ فیصلہ خود کروا دیتی ہے، وہ فیصلہ خود کروا دیتی ہے. اب یہ خود کہے کہ میں نے پہلے مہینے فیصلہ کرانا ہے، یعنی 3 دن میں فیصلہ کرانا ہے، یا 30 دن میں، یا 3 سال میں، اب یہ خود سوچے. میرا اللہ اندر کی بے چینیوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے میں بے چینی کتنی ہے، اس میں بے قراری کتنی ہے، اس کے اندر اضطراب کتنا ہے، اس کا اندر کتنا حیرت انگیز ہے کہ مجھے کتنا چاہتا ہے، کتنا تڑپتا ہے، کتنا بلکتا ہے، کتنا اس کے اندر سسکن ہے، سسکنا ہے.